السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہر سال بجٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یقیناً وہ بجٹ پر تو بحث ہوتی ہے اور اس کے جو ڈیفرنٹ پہلو ہے اس پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن ایک مخصوص حلقے کی جانب سے جو دفاعی بجٹ ہے اس پر بات کی جاتی ہے اور پھر اس کی آڑ میں پاکستان آرمی کو جو وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور جب سے سوشل میڈیا کا جو وہ ایک آوارگی شروع ہوئی ہے سوشل میڈیا پر اور اس کا ایک جو غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے وہ اس کے بعد اس میں تیزی آئی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ ایک مخصوص حلقے کی جانب سے چند ایک لوگ ان کی طرف سے اس طرح کی جو وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا ہے اور یہ اس پہ اس طرح سے کنٹرول پاسبل نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی جگہ سے اس طرح سے ذمہ داری ہوتی ہے، تو پھر جو اس پہ جو اس پہ ڈسکشن ہے وہ ذرا زیادہ ہونے لگ جاتی ہے اور وہ اس میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک انتہائی مایوس کن پہلو ہے، کیونکہ اگر آپ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ بجٹ کتنا ہے اور کتنا جو شیئر وہ جاتا ہے ڈیفنس کو، اگر آپ لاجیکلی بھی بات کریں تو ڈیفینیٹلی جو بھی ملک ہے اس کی جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ اس کا ڈیفنس ہوتا ہے، اس کا دفاع ہوتا ہے، اور اسی لیے جو جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے بجٹ کا ایک حصہ وہ دفاع کے لیے رکھتے ہیں، اور ملک کی بقا کا انحصار ہی وہ ڈیفنس پہ ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا دفاع مضبوط ہوتا ہے اتنا آپ کا ملک مضبوط ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں جس کی اپنی ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور جو اس کی جو ایک نظریاتی ملک ہے اور جس کی گلوب پہ اپنی ایک امپورٹنس ہے اور وہ گلوب پہ ڈسکس ہوتا ہے اور گلوب پہ وہ پرومیننٹ ہے، تو اس جیسے ملک کے لیے ڈیفینیٹلی جو اس کا جو ڈیفنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ اور ڈیفینیٹلی جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک جو روایتی حریف ہے اس کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کا جو تیاریاں ہوتی ہیں دفاع کے حوالے سے اس کے مقابلے پہ پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی اکارڈنگلی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ریاست پاکستان ہے اور اس کے جو ادارے ہیں اور جو ریاست پاکستان کا دفاع ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں تو یہ ہم جو اس ملک کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ہم جو چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ جو کھا پی رہے ہوتے ہیں، وہ جیسا بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں، ہم جو انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری جو لائف کے اندر وہ ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ کس حد تک بھی ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی کس حد تک بھی ہے، لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہم بغیر کسی خوف و خطر یہ جو باؤنڈری ہے اس کے اندر ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم کیوں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ اس باؤنڈری کو جو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ایک بڑی اسٹرانگ فورس ہوتی ہے، اور وہ جو آپ جب کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک کڑی دھوپ کے اندر ایک خاکی وردی کے اندر ایک جوان جس نے ایک بھاری بھرکم وہ اپنا جو اس کا ویپن ہے اس کے ساتھ وہ جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ ڈیفنس لائن کے اوپر جب کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہر وقت وہ دوسری طرف سے وہ نشانے پر ہوتا ہے اور اس کی لائف ایٹ رسک ہوتی ہے، وہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور وہی لاجک ہے اور اس کی وہی قربانی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز پہ یقین ہوتا ہے، اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہے۔ اور آپ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ کو ہسٹری کے اندر بہت ساری مسٹیکس بھی ملتی ہیں جس کے اندر آپ جو اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، لائک جب 1971 کی وار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی پاکستان پہ جس قسم کا بھی دفاع کے تناظر میں کڑا وقت آیا اس پہ جو پاکستان نے اور ریاست پاکستان نے اور ہمارے دفاعی اداروں نے اور پاکستان آرمی نے اکارڈنگلی جواب دیا ہے، اور کبھی بھی پاکستانی قوم کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ ابھی اگر ہم نئی جنریشن کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی جو 71 کے بعد اور پھر کارگل کے بعد ایک
اسپیشلی کارگل کے بعد ایک لمبا سپین آ گیا تھا کہ ہمیں جو انٹرنیشنلی اس طرح کی کوئی سچویشن فیس نہیں کرنی پڑی. تو حالیہ آپ دیکھیں کہ جب یہ پاکستان پہ اٹیک وہ ایک جہاز طیارہ جو ہے وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو اکارڈنگلی کس طرح جواب ملتا ہے. اور پاکستان جو وہ اپنے ہر لیول پر اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور جو پاکستان آرمی اور جو پاکستان فورسز ہیں وہ اکارڈنگلی تیار ہوتی ہیں. تو یہ سب کے پیچھے ڈیفینیٹلی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنا جو دفاع ہے اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ایک لاجیکل ڈسکشن ہے. میں جب یہ پچھلے چند دن جب سے بجٹ آیا یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ ڈسکشن کروں. تو اس پہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا تھا کہ کچھ فگرز ملیں اس پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر اس کے ساتھ جو فیکٹس پہ بھی بات ہو سکے, کیونکہ جذبات پہ تو آپ بات کرتے ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا جو عمران خان ہے اینکر, ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی انہوں نے ایک ویڈیو کیا ہے, لیکن وہ بھی اس کا بھی ایک جذباتی تناظر ہے, اس میں انہوں نے اس لحاظ سے گفتگو کیا ہے. لیکن اگر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں تو اس پہ میں کچھ دن سے ورکنگ کر رہا تھا, بٹ فارچونیٹلی آج مجھے ایک بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ملا جو کہ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب نے لکھا ہے, دی نیوز میں وہ پبلش ہوا ہے. تو وہ آرٹیکل کے اندر بڑے فیکٹس دیے گئے ہیں. تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں کہ پتہ چل سکے کہ یہ جو متس ہیں پاکستان آرمی اور بجٹ کے تناظر میں یہ کیا ہیں, اور اس میں جو وہ بس ایک سمپل سا یہ بات کہے کہ جی کہ وہ سارا بجٹ ادھر ہی چلا جاتا ہے, اس سے آگے نکل جاتے ہیں, تو وہ جبکہ ایسا نہیں ہے. اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں, بہت ساری غلط انفارمیشن وہ دی جاتی ہے. تو اس میں میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ بجٹ جو ادھر چلا جاتا ہے اور باقی جو نا وہ جو سیکٹرز ہیں ان پر بجٹ نہیں خرچ ہوتا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس سال کے بجٹ کی بات کریں 2020-21, تو یہاں پہ جو ٹوٹل پاکستان کا بجٹ تھا وہ تھا 7295 بلین, اور اس میں جو 1299 بلین ہے وہ پاکستان آرمی کے پاس وہ ڈیفنس پہ گیا ہے, یعنی کہ 17.6% جو بجٹ ہے وہ چلا گیا ہے ڈیفنس کے لیے. اچھا, اب دوسری پھر اس پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ٹوٹل ڈیفنس ہے اس پہ یہ مت آتی ہے کہ اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ آرمی کے پاس چلا جاتا ہے اور باقی جو فورسز ہیں ان کے پاس نہیں جاتا. تو یہ بھی غلط ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹوٹل ڈیفنس کا بجٹ ہے اس کا 47.6% آرمی کے پاس جاتا ہے, 21% ایئر فورس کے پاس جاتا ہے, 11% نیوی کے پاس جاتا ہے, اور 20% جو انٹر سروسز کے پاس جاتا ہے. تو یہ وہ سیگریگیشن ہے کہ سارا بجٹ جو وہ بری فوج کے پاس نہیں جاتا, جو باقی سیگمنٹس ہیں ان کو اکارڈنگلی وہ شیئر ہوتا ہے اس پرسنٹیج کے ساتھ. پھر جی ایک بات کی جاتی ہے, ایک یہ مت ہے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے جو ملٹری کا جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے لکھا جی کہ اگر آپ انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہے. اگر آپ 70s میں دیکھیں تو اس وقت جو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ تھا وہ جی ڈی پی کا 6.5% تھا. 2001-2 میں یہ 4.6% آف جی ڈی پی تھا, اور 2020-21 میں یہ 2.86% آف جی ڈی پی ہے, یعنی یہ بجٹ کم ہوا 70s کے بعد. اچھا, اگر آپ گلوبل ایوریج کی بات کریں ڈیفنس کی تو وہ 2.18%, 2.18% آف جی ڈی پی ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو 2.86% اگر جی ڈی پی کا جا رہا ہے ڈیفنس میں 2020-21 میں پاکستان میں, تو یہ گلوبل جو ایوریج کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا زیادہ ہے. لیکن اگر آپ باقی کنٹریز کو دیکھیں تو ان میں جو آپ کو 5.6% تک ملے گا. آپ کو اس ہر ملک کا جو ابو دی ایوریج آپ کو بہت سارے ممالک کا بجٹ ملے گا. تو یہ جو آپ کا جو مت ہے کہ بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ بھی غلط ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا جو بجٹ ہے وہ باقی ممالک سے بہت زیادہ ہے, تو یہ بھی گلوبل ایوریج 2.18% ہے, تو آپ کا 2.86% ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو باقی ممالک کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے. اچھا, اس پہ کے بعد ایک مت یہ ہوتی ہے جی کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاپولیشن کے لحاظ سے بہت بڑی ہے, بڑے زیادہ جو وہ پرسنلز ہیں آرمی کے اندر. تو اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ 64 ممالک ایسے ہیں جن کی پر کیپٹا جو آرمی پرسنلز ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہیں. 64 ممالک کے بعد 65ویں نمبر پہ پاکستان آتا ہے, کہ جس کا اپنی آبادی کے لحاظ سے جو فوج کا تناسب ہے وہ 65 نمبر پہ آتا ہے. پھر ایک بات کی جاتی ہے کہ جو ایکسپینسز ہیں پر کیپٹا, وہ جو فی کس اخراجات آتے ہیں آرمی پر وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس پہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ جی اگر آپ اسرائیل کی بات کریں تو وہ
جو $2000 ان کا پر کیپٹا ایکسپینس ہے، جبکہ پاکستان کا $22 ہے۔ اور پھر اگر آپ پر سولجر کہ ایک سپاہی پر کون سا ملک کتنا خرچ کرتا ہے، تو جو $3,92,000 جو وہ خرچ کرتا ہے جی امریکہ، $3,71,000 خرچ کرتا ہے سعودی عرب، $42,000 خرچ کرتا ہے انڈیا، $23,000 خرچ کرتا ہے ایران، اور اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر $12,500 خرچ ہوتا ہے ایک سپاہی پر۔ اچھا، ایک اور بڑی چیز جس پہ بات ہوتی ہے اور وہ ہے کہ جی جو ملٹری کے کمرشل اینٹیز ہیں اور جو کمرشل ادارے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی پہ بوجھ ہیں، تو اس پہ بھی ڈاکٹر فاروق سلیم وہ کلیئر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جو فوجی فرٹیلائزر ہے وہ پاکستان کے ٹاپ ٹیکس پیئرز میں سے ایک ہے، اور اگر آپ بات کریں 2019 کی غالباً تو اس میں 42 بلین جو ہے وہ قومی خزانے میں ٹیکس کی مد میں وہ گیا۔ اگر فوجی سیمنٹ کی بات کریں تو اس کا 10 بلین جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہوا ٹیکس میں اور ڈیوٹیز کی مد میں۔ تو یہ ہے جی کچھ فیکٹس، اور اس پہ ڈیفینیٹلی چونکہ یہ سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں اور اس پر اس طرح سے مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسکشن بھی نہیں ہوتی، تو پھر اس پہ کھل کر بات بھی نہیں ہوتی، اور وہ جو ایک مخصوص حلقہ ہے جس کے دل کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو وہ آرمی کو ٹارگٹ کیا جائے، وہ پھر اس طرح کے جھوٹ اور اسے بول کے جی سارا بجٹ وہ فوج کھا گئی اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ ایک وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس میں وہ جو میں نے گزارش کی کہ جو عمران خان جو اینکر ہیں ان کا پروگرام کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فاروق سلیم صاحب کا آرٹیکل ہے اس کا لنک بھی جو دی نیوز میں پبلش ہوا ہے وہ بھی لنک میں دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور اس سے آپ اس کو فردر آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ لیکن ان سارے اعداد و شمار کو اگر سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو لاجیکلی جو سب سے امپورٹنٹ وہ ڈیفنس ہوتا ہے، اور جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، چونکہ اسی نے اس چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ کے ملک کی ساورنٹی ہے اور جو آپ کے ملک کی جو استحکام ہے وہ دفاع کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی فوج کو کمزور کرتے ہیں، اگر آپ اپنے دفاعی اخراجات کو کمزور کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یقیناً پھر اس ملک کے اندر وہ فوج نہیں ٹھہرتی، کوئی اور فوج آ کے ٹھہرتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے اس پر وہ پوری دنیا میں کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہے، اور اس کو وہ اس کو مانا جاتا ہے، اور جب کبھی بھی موقع آیا پاکستان آرمی نے اس کو منوایا ہے۔ تو لہٰذا جی یہ جو بجٹ والی باتیں ہیں اس سے نکل آئیں۔ اچھا، اب ایک میں اور چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں، جب آپ بات کرتے ہیں اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے پاکستان کی مجموعی حالت کے ساتھ کہ دیکھیں جی ہیلتھ کی کیا سچویشن ہے اور وہ کیا ایشو ہے۔ بجٹ تو ہر سیکشن کے لیے موجود ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سول اداروں کا کام ہے کہ جو بجٹ ملتا ہے اس کو کس ایفیشنسی کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ایک ڈپٹی کمشنر کسی ضلع کے اندر ٹھیک آ جائے، وہی بجٹ ہوتا ہے، وہی مین پاور ہوتی ہے، وہی انفراسٹرکچر ہوتا ہے، وہ اس شہر کی اس ضلع کی شکل سنوار دیتا ہے۔ اور ایک سیکرٹری اگر آپ کا پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک محکمے میں آ جائے جو کہ کام کرنے والا ہو اور وہ بجٹ کو صحیح یوٹیلائز کر لے، تو وہ آپ کے پورے جو محکمے کا وہ انفراسٹرکچر اس کی شکل سنوار دیتا ہے۔ تو یہ تو آپ نے خود کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایم این اے کسی ایک ضلع کے ایک حلقے کے اندر نیت سے کام کرنا شروع کر دے تو وہی بجٹ کو اگر وہ اس شہر کی شکل سنوار دیتا ہے۔ تو یہ سول اداروں کا کام ہے کہ جو اویلیبل بجٹ ہے اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ پرائرٹائز کریں تو ڈیفینیٹلی نمبر 1 پرائرٹی از دی ڈیفنس، اور اگر کسی کو شک ہو کہ جی ڈیفنس نمبر 1 پرائرٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اپنے جو نظریات ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے، چونکہ دفاع باقی ہے تو پاکستان باقی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ آگے جن ممالک کی فوجیں کمزور ہوتی ہیں وہاں پر پھر دوسری فوجیں آ کے وہ راج کرتی ہیں۔ تو پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔